لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال أيضا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما وقال صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان وقال أيضا إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء برادران اسلام حاضرین جمعہ اور پردہ خواتین اسلام ہر قسم کی تعریف اور توصیف کبریائی بڑائی بزرگی اور عظمت اس خالق کائنات وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار اور لائق ہے جس نے ہم اور آپ کو پیدا کیا اور جہاں اس نے ہماری مادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ہر قسم کا رزق مہیا کیا وہی ہماری روحانی تربیت کے لیے اور ہمارے نفس کے تزکیے کے لیے اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء اور رسول کو بھیجتا رہا جس کی آخری کڑی نبی آخر الزمان خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگنت درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل ہوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر اور رحمت نازل ہوں تابعین پر اور تبع تابعین پر اور ان تمام لوگوں پر جو قیامت کے دن تک اس سنت مطہرہ کی پیروی کرتے رہیں گے خطبہ مسنہ کے بعد دو مختلف مقامات سے دو آیتیں اور دو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی حاضرین جمعہ آج کے اس مختصر سے خطبے میں عصمت دری کے بڑھتے ہوئے واقعات اسباب اور علاج پر انشاءاللہ مختصر روشنی ڈالنے کی کوشش کی جائے گی حاضرین جمعہ یقیناً دین اسلام ایک پاکیزہ دین ہے وہ حیا اور طہارت کی اور پاک دامنی کی تعلیم دیتا ہے اور جب تک امت حیا اور پاک دامنی کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرے گی اور خصوصاً خواتین اپنے آپ کو آراستہ کرے گی اس وقت ان کا تحفظ ہوگا اور اسی قدر اس کے اچھے نتائج ان کے سامنے آئیں گے دنیا میں بھی وہ عزت کی زندگی گزار سکیں گی اور آخرت میں بھی سعادت مندی سے ہمکنار ہوں گی آئے دن ہم اخبارات میں پڑھتے رہتے ہیں عصر حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی اور معاشرے میں ریپ کے بڑھتے ہوئے واقعات ہمیں اس بات کا پتہ دے رہے ہیں کہ یقیناً دین اسلام کی تعلیمات کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے حیا جیسی عظیم صفت سے ہم نے اپنے آپ کو عاری کر لیا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ دین اسلام نے جہاں پاک دامنی کی اور طہارت کی اور عفت کی اور عصمت کی حفاظت کی تعلیم ہمیں دی ان تعلیمات پر ہم عمل پیرا ہوں جب تک دین اسلام کی تعلیمات پر خواتین اسلام اور دنیا کی ساری خواتین عمل نہیں کریں گی اس وقت تک ان کا تحفظ نہیں ہو سکتا قانون جس قدر آپ سخت بنا لیں چاہے آپ کیسا بھی سخت نظام بنا لیں جب تک خشیت الہی سے دل معمور نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں جب تک نہیں ہوگا
عفت و عصمت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور آج بڑی ہی آسانی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سروے کے مطابق ہر 15 منٹ میں ایک ریپ کیس رونما ہوتا ہے۔ یقیناً ایک دن میں گویا 88 ریپ کیس ہوتے ہوئے جیسا تجزیہ بتاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دین اسلام کی حیا کی تعلیم سے ہم واقف ہوں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی کوشش کریں۔ بڑی ہی آسانی کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ درندوں کی طرح اس کی عزت کو لوٹ دیا گیا اور اس کو قتل کر دیا گیا اور موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، لیکن دین اسلام کی جو حیا کی تعلیمات تھی اس پر ہم نے عمل نہیں کیا۔ کہاں سے بیٹیوں کا تحفظ ہوگا، کہاں سے ہماری ماں اور بہنوں کا تحفظ ہوگا، کیسی ہماری بیٹیاں محفوظ رہیں گی، کیسی ہماری بہنیں محفوظ رہیں گی، کیسے ہماری مائیں محفوظ رہیں گی، جبکہ حیا سے خود نے ہم نے اپنے آپ کو نہ آراستہ کیا، نہ اپنے بچوں کو عفت و عصمت کی ہم نے تعلیم دی۔ یقیناً دین اسلام نے جہاں یہ تعلیم اہل ایمان کو عطا کی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، یا اے نبی آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اور آپ اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیجئے اور مومن عورتوں سے بھی یہ کہہ دیجئے کہ وہ گھونگھٹ ڈالا کریں، پردہ کریں۔ حجاب کا دین اسلام نے جو حکم دیا ہے یہ ایسی تعلیم ہے اور ایسا بابرکت نظام ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان عورت خود اپنا تحفظ کر سکتی ہے۔ اور آج سب سے بڑا سبب جو عصمت دری کا بن رہا ہے، ریپ کیس کے واقعات کے نمودار ہونے کا جو بہتر واضح سبب ہے وہ نوجوان نسلوں کی نشہ اور اشیاء کا استعمال ہے۔ یقیناً نوجوان نسلوں کو آج ہم دیکھتے ہیں نشہ اور چیزوں کی وجہ سے عادی ہیں، افیم، گانجا، شراب اور پتہ نہیں ایسے ڈرگس لینے کے وہ عادی بن چکے ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کی عقل ماری جاتی ہے۔ دین اسلام نے عقل کے تحفظ کے لیے شراب کو حرام قرار دیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه کہہ کر کے دین اسلام نے اس کی خباثت کو واضح کیا۔ کس قدر ہماری بدقسمتی ہوگی، کس قدر کم عقلی ہوگی کہ اسلام کی اس عظیم تعلیم کو ہم نے چھوڑ دیا اور شراب اور نشہ اور چیزوں کو اس قدر ہم نے معاشرے میں عام کر دیا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جرائم کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جرائم کا خاتمہ کیا جائے، جرائم کا سد باب کیا جائے، ہے اور پاک دامنی سے اپنے خواتین کو ہمیں آراستہ کرنا ہوگا اور اسی طریقے سے نشہ اور چیزوں کے استعمال پر پابندی لگانی ہوگی۔ جب تک ہم نشہ اور چیزوں پر پابندی نہیں لگائیں گے، نشہ اور چیزوں کا خاتمہ نہیں کریں گے، شراب، افیم، گانجا اور اس قسم کے بہت سے ڈرگس کو معاشرے سے نکال کر باہر نہیں پھینکیں گے، اس وقت تک ہم چین کی سانس لے بھی نہیں سکتے اور عصمت اور عفت کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا سب سے پہلا سبب یہ ضروری ہے کہ دین اسلام کی حیا کی تعلیم پر خود ہم عمل پیدا ہوں اور اپنے آپ کو، نوجوان نسل کو، چاہے وہ لڑکی ہوں لڑکیاں ہوں، ان کو شراب سے اور ڈرگس سے اور نشہ اور چیزوں سے دور رکھیں۔ یہ سب سے پہلا سبب ہے جس کی وجہ سے آج یہ واقعات ہمارے مشاہدے میں آتے ہیں اور معاشرے میں یہ عام مناظر دیکھنے کو ہمیں ملتے ہیں۔ دوسرا اہم سبب یہ ہے کہ ہم نے بڑی آزادی عورتوں کو دے دی، ہم نے بڑی آزادی عورتوں کو دے دی۔ عورتوں کے حقوق کے نام پر، حقوق نسوان کی تحفظ کے نام پر مغربی تہذیب نے ایسے ان کو بے لگام کر دیا کہ گویا ان کو مردوں پر قوام بنا دیا۔ دین اسلام نے اہل ایمان کو یہ بتایا کہ حقیقت میں مرد حضرات و قوانیت کے حامی ہیں، وہی حاکم ہیں، وہی مربی ہیں، گھر کے نظام کو ہی سنبھالنے والے ہیں، اور یہ تصور دھیرے دھیرے آج ویسٹرن کلچر ہمارے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ کہہ کر کے دین اسلام نے مرد کے حاکمیت کا جو تصور دیا آج اس کو دھیرے دھیرے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ضروری ہے کہ ہم ان تمام چیزوں پر عمل پیرا ہوں اور اسی طریقے سے ہم اپنے حقوق کو پہچان کر کے عورتوں کو اتنی ہی آزادی دیں جتنی آزادی دینے کا دین اسلام نے اعلان کیا ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ ہم عورت پر پوری طریقے سے ظلم و زیادتی کریں اور اس کو ظلم و زیادتی کا نشانہ بنائیں، بلکہ مرد حاکم ہوگا اور اس کی بات چلے گی، قوامت کا تصور معاشرے میں عام کیا جائے کہ گھر کا نظام سنبھالنے والا مرد ہوتا ہے نہ کہ عورت، اور اس طریقے سے ہم پورے معاشرے کو یہ تصور دینے کی کوشش کریں کہ آزادی نسواں کا جو نعرہ مغربی تہذیب کی طرف سے لگایا جاتا ہے یقیناً وہ عورت کا استحصال چاہتا ہے۔ ظاہری طور پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ یورپین کنٹریز میں عورتوں کو ان کے حقوق دلانے کے نام پر ان کی طرف سے ڈیفنس کرتے ہیں، ان کے رائٹس دلانے کے نام پر
ان کو بے لگام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا کوئی اچھا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود بری نیت سے کام کرتے ہیں اور عورت کا جن سے استحصال کرنا ان کا اہم مقصد ہوتا ہے۔ لہذا اس ناحیے سے ہم ہمیشہ محتاط رہیں، اور مغرب کی طرف سے جو نعرے آتے ہیں ظاہری طور پر تو خوشنما ہیں، لیکن حقیقت میں اسلام اور مسلمانوں کو ان کے دین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے دوسرا اہم سبب ہم جو دیکھتے ہیں وہ پوسٹرز کا لگانا ہے، ایسے پوسٹرز جس میں نیم اور یا تصویریں ہوتی ہیں فلمی اداکاروں کی طرف سے، پردے کے پیچھے ہیرو اور ہیروئنوں کے کوس و کنار کے مناظر اس میں بتائے جاتے ہیں، جذبات کو برانگیختہ کیا جاتا ہے۔ نوجوان نسل ان تمام چیزوں کو دیکھ کر کے بگڑتی ہے، اور اس کی وجہ سے آج عصمت دری کے واقعات عام ہوتے نظر آتے ہیں۔ لہٰذا گندی چیزیں سننے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، حرام چیزوں کے سننے سے اپنے کانوں کو آپ محفوظ رکھیں، حرام چیزوں کو دیکھنے سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، تبھی عصمت دری کے واقعات پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ گانے بجانے، موسیقی کے آلات اور اسی طریقے سے بلوٹوتھ وغیرہ لے کر کے نوجوان نسل پتہ نہیں کیا کیا سنتی رہتی ہے۔ ان کے والدین اور سرپرست حضرات کو کبھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہمارے بچے کیا سن رہے ہیں، ان کی سماعتوں سے کیسی آوازیں ٹکرا رہی ہیں، یا وہ اللہ کا کلام سن رہے ہیں یا شیطانی آوازوں کو سن رہے ہیں، اس کا کوئی احساس انہیں نہیں ہوتا۔ لہٰذا اس معاملے میں بھی ہم پوری طریقے سے محتاط رہیں اور اپنے بچوں کو تربیت دیں، اور دیکھیں کہ ہمارے بچے اور بچیاں کیا سن رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا جائزہ جب تک ہم نہیں لیتے یقیناً اس پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ تیسرا اہم سبب کو ایجوکیشن ہے۔ مخلوط تعلیم کے نام پر آج بالغ لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک چھت کے سائے تلے تعلیم دینے کا نظام جو بنایا گیا وہ سب سے بڑا خطرہ ہے، اور آج اسی کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان عصمت دری کے واقعات پیش آتے ہیں۔ حیا کی ساری دیواریں ختم کر دی جاتی ہیں، حیا کے سارے پردوں کو چاک کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بڑی ہی آسانی کے ساتھ آزادی ان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ کبھی وہ کلاس روم میں الگ ہوتی ہیں، کبھی بازاروں میں الگ ہوتی ہیں، کبھی کلبوں میں الگ ہوتی ہیں، کبھی خلوت میں اور کبھی جلوت میں۔ اس طریقے سے حیا کی دامن کو تاہ کر دیا جاتا ہے۔ عفت و عصمت کی اور پاک دامنی کی دین اسلام نے جو تعلیم دی ہے ان تمام کا خاتمہ کر دیا جاتا ہے۔ ازواج مطہرات سے بڑھ کر کے کوئی پابند نہیں تھی، لیکن ان کو بھی حجاب کا حکم دیا گیا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بچیوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، تمام اہل ایمان سے مخاطب ہو کر آپ کہہ دیجئے کہ پردے کی پابندی کریں۔ اور آج حجاب کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارے واقعات مدار ہو رہے ہیں۔ اور سب سے اور چوتھا سبب یہ ہے کہ نیم اور لباس، چست لباس جس سے جسم کے انسانی جسم کے نشو و فراز ظاہر ہوتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ان کے والدین ان کی خواہش کے پوری کرنے کے نام پر، ان کی خواہشات کی تکمیل کے نام پر ایسا چست اور فٹ لباس پہناتے ہیں، خرید کر دلاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بچپن ہی سے اس کی حیا ختم کر دی جاتی ہے۔ بھلا بتلائیے جب بچپن سے آپ نے اس کو ایسا لباس پہنا کر کے عادی بنا دیا، اور جب وہ بالغ ہوگی تو اس کے دل میں یہ احساس ختم ہو جائے گا کہ حیا بھی ایک چیز ہوتی ہے، عفت و پاک دامنی بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ ہم خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو اور اپنے بچوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اس معاملے میں بھی ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے سب سے بڑا اہم سبب عورت کا اکیلے سفر کرنا ہے بغیر محرم کے۔ دین اسلام نے حج کو بھی جائز قرار نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بڑی ہی آسانی کے ساتھ فلائٹ میں، ٹرین میں، مختلف جگہ ہم دیکھتے ہیں دور دراز مقامات کا سفر بڑی ہی آسانی سے لڑکیاں کرتی ہیں، جس کا خمیازہ والدین اور سفر سزاد کو بھگتنا پڑتا ہے۔ بلکہ خود اسکول اور کالجز میں جب آپ جاتے ہیں کتنے ماں باپ ایسے ہوں گے کہ جن کو اس بات کی بھی فرصت نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بچیوں کو جا کر اسکول سے لے کر آ جائیں۔ اگر ان سے نہ ہو سکے تو کم از کم ان کے بھائیوں، اپنے بیٹوں کو یعنی بہنوں کی بھائیوں کو بھیج کر کے ان کو بلا لیں، اتنی بھی فرصت ان کے پاس نہیں ہے۔ اگر آپ کے بچیوں کی پاک دامنی کی آپ کو فکر نہیں ہے اور دنیا جہاں کی کمائی اور درہم و دینار کے جمع کرنے کے آپ پیچھے پڑے ہیں، بھلا بتلائیے عصمت دری کے واقعات اگر پیش نہیں آئیں گے تو پھر کیا آئیں گے؟ یقیناً حیا اور عصمت اور پاک دامنی کی تعلیمات کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ عورت کو کسی بھی صورت میں بغیر محرم کے سفر نہ کرنے کی اجازت، سفر نہ کرنے کا جو دین اسلام نے حکم دیا، آج اس پر ہمیں سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے لڑکے اور لڑکیاں بڑی ہی تاخیر کے ساتھ گھروں کو لوٹتی ہیں۔ کالج اور اسکول کے نام پر صبح سویرے گھر سے نکلتی ہیں اور رات میں کتنے بجے وہ واپس آتی ہیں اس کا کوئی انہیں احساس نہیں ہوتا۔ اور سب سے بڑھ کر کے سوشل میڈیا اور فون، انٹرنیٹ اور اس قسم کی نئے وسائل
ان کے ہاتھ میں تھما دیے جاتے ہیں. غیر محرم لڑکوں سے ان کی گفتگو ہوتی ہے, ویڈیو کالز ہوتے ہیں, چیٹنگ ہوتی ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا حرام چیزیں ہوتی ہیں. حرام چیزیں وہ دیکھتی ہیں, حرام چیزیں سنتی ہیں, ناجائز اور حرام تعلقات ان کے لڑکوں کے ساتھ ہوتے ہیں. اس کی کوئی نگرانی کرنے والا نہیں, اور بڑی آسانی کے ساتھ اپنی بیٹی کے مطالبے پر آپ نے کبھی اپنی بیٹی کو آئی فون دلا دیا, اور پتہ نہیں سوشل میڈیا کے ترقی کے نام پر بہترین فون آپ نے اس کے حوالے کر دیا. لیکن کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ میری بچی کس سے بات کر رہی ہے, کس کا فون اسے آ رہا ہے, وہ کس سے بات کر رہی ہے, کس کے میسیجز اس کے سینڈ آئٹمس میں ہیں, ان باکس میں کس کے میسیجز ہیں. ذرا کبھی آپ کو اس کی دیکھنے کی توفیق ہوئی؟ آپ اپنی بچیوں کا جائزہ لیں. جب تک آپ اس معاملے میں سختی نہیں کریں گے, اس وقت تک ہم حیا اور پاک دامنی اپنی بچیوں کے اندر پیدا نہیں کر سکتے. لہٰذا اس معاملے میں ہم ہوش کے ناخن لیں. بچوں کو بھی بڑی آزادی سے ہم چھوڑ دیتے ہیں. بچیاں بھی اگر گھر میں تاخیر سے آتی ہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں, نہ والدین پوچھتے ہیں, نہ حضرات پوچھتے ہیں. کبھی اسپیشل کلاس کے نام پر اور پتہ نہیں کوئی اور بہانہ بنا کر کے لڑکیاں گھروں سے باہر رہتی ہیں. رات کے 12-1 بجے گھر کو آنا ان کا معمول ہوتا ہے. کہاں ان کی راتیں گزرتی ہیں, یہ اس کا کوئی احساس گھر والوں کو بھی نہیں ہے. اس معاملے میں اللہ کے نزدیک آپ مسئول ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کرے گا کہ آپ نے اپنے بچوں اور بچیوں کو کیسے چھوڑ دیا, بے لگام کیسے آپ نے ان کو کر دیا, کیسے حرام کام کرتے ہوئے آپ نے ان کو دیکھا اور اس پر آپ نے سکوت اختیار کیا, خاموشی اختیار کی. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت بہت بڑی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے. اور آج ہم بچوں کی پرورش کے نام پر خوب روپیہ پیسہ خرچ کر کے اپنی جگہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ ہونے کا حق ادا کر دیا. باپ ہونے کا حق آپ اس وقت ادا کریں گے جب آپ اپنی بچی کی صحیح پرورش کر کے دین اسلام کی صحیح تعلیمات اسے دیں گے, حیا اور پاک دامنی آپ اسے سکھائیں گے, عفت و عصمت کی آپ تعلیم دیں گے. آپ اللہ کے نزدیک کامیاب بات سمجھے جائیں گے. مربیوں پر اس کی ذمہ داری آتی ہے, اساتذہ پر بھی اس کی ذمہ داری آتی ہے, اور اسی طریقے سے گھر کا جو ماحول ہے, گھر کا جو نظام ہے, اس کا بھی بہت بڑا اہم کردار ہوتا ہے. کہیں نہ کہیں گھروں میں بے حیائی عام ہوتی ہے, بے حجابی عام ہوتی ہے. جب اولاد دیکھتی ہے کہ ان کے والدین پردے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں, اور اسی طریقے سے عفت و عصمت ان کے اندر نہیں ہے, غیر محرم لوگوں سے بڑی آسانی سے ان کی گفتگو ہوتی رہتی ہے, یہی عادت ان کے بچوں میں موروثی طور پر منتقل ہوتی ہے, اور بچے اپنے ماں باپ کو رول ماڈل سمجھ کر کے ان کو فالو کرنے لگتے ہیں. لہٰذا خود ماں باپ نیک بنے, عفت و عصمت کی پیغام مجسم و تصویر بن جائے, اور اپنے بچوں کو بھی ایسی تعلیم دیں جب بچے خود بخود پاک دامنی ان کے اندر آئے گی, حیا ان کے اندر آئے گی, طہارت ان کے اندر آئے گی, اور عفت و عصمت کی تعلیمات ان کے دلوں میں راسخ ہو جائیں گی. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ گھروں کے ماحول کو ہم اچھا بنانے کی کوشش کریں. جہاں ہم خود پابند بنے, بچوں کی پابند بنانے کی کوشش کریں. ہفتہ واری کوئی پروگرام یا ایسا کوئی درس قرآن یا درس حدیث یا اس قسم کی دین کی باتوں کے لیے ایک وقت مختص کیا جائے, اور باقاعدہ گھر کے سارے افراد اس میں شریک ہوں, باضابطہ اس کا سلسلہ جاری رکھا جائے. اس کے مثبت اثرات انشاءاللہ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے. اور آج اسی روحانی تربیت کی کمی کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں اللہ سے ہمارا تعلق کمزور ہے. نہ خود ہم نماز کے پابند ہیں, نہ ہمارے بچے نماز کے پابند ہیں, نہ ہمارے اندر حیا ہے, نہ ہمارے بچوں کے اندر حیا ہے. جب تک ہم اپنے گھر کا ماحول صحیح نہیں کریں گے, اپنے آپ کو صالح اور نیک نہیں بنائیں گے, یہ صالحیت ہرگز منتقل نہیں ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہو جائیں, ہمارے بچے اور بچیاں نیک بن جائیں, ان کے اندر پاکی اور اسی طریقے سے طہارت, عفت و پاک دامنی اور اخلاق حسنہ ان کے سارے اندر آ جائیں, تو جب تک ہم عمل پیدا نہیں ہوں گے, ہم ان کے لیے رول ماڈل ہوتے ہیں. جب خود ہم پابند بنیں گے تو بچے خود بخود دیکھ کر کے ہم کو سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حجاب کی, عصمت و عفت کی اور پاک دامنی کی دین اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں اسے اپنی عملی زندگی میں نافذ کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, اور اس بدری کے جو بڑے واقعات رونما ہو رہے ہیں اس کا سد باب کرنے کے لیے دین اسلام نے جو مبارک تعلیمات, جو پاکیزہ تعلیمات ہمیں عطا کی ہیں, اس کو بھی ہم اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اس بات کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو حیا سے, پاک دامنی سے, عفت اور طہارت سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم. إنه تعالى جواد کریم ملک رؤوف رحیم. وشر
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى